کیا آپ کو ندامت نہیں کہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج کی حمایت کرتے رہے، جس کا آج جسٹس محمد منیر کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ایک ایسے دوست نے کیا تھا جس کو میں نے چند سال قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے ناراض کیا تھا۔ میرے یہ دوست سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بہت قریب تھے۔ ایک ملاقات میں باجوہ صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انتہائی معتصب اور بددیانت جج قرار دیا۔ میں نے قاضی صاحب کا دفاع کیا اور کہا کہ اگر آپ اس جج کے خلاف کسی کارروائی کا سوچ رہے ہیں تو آپ کی سوچ غلط ہے۔ آرمی چیف نے پوچھا کہ کیا آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ذاتی طور پر جانتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ان جج صاحب سے میری ملاقات تو دور کی بات کبھی الیک سلیک بھی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا وہ کس قسم کے انسان ہیں۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ فیض آباد دھرنا کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے آرمی چیف ناراض ہیں اور قاضی صاحب کے خلاف نااہلی کا ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے۔ ابھی اس ریفرنس کی کسی کو کانو کان خبر نہ تھی، مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے 15 اپریل 2019 کو روزنامہ جنگ میں شہداء سے غداری کے عنوان سے کالم میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف طاقتور حلقوں کی متوقع کارروائی کا بھانڈا پھوڑ دیا اور لکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ سے لڑنے کے بجائے اس دشمن سے لڑیں جو ہمیں آپس میں لڑا کر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے شہداء کے خون سے غداری نہ کریں۔ میں نے اس کالم میں جنرل باجوہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن ان کے اور میرے ایک مشترکہ دوست نے آرمی چیف کا شبکہ مجھ تک پہنچا دیا۔ اس دوست نے گزارش کی کہ میں آئندہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دفاع نہ کروں۔ میں نے اس دوست کی گزارش کو نظر انداز کرتے ہوئے 25 اپریل 2019 کو آخری فتح کے عنوان سے کالم میں ایک دفعہ پھر یہ لکھ مارا کہ عدلیہ کو فتح کرنے کی کوشش نہ کی جائے کیونکہ آخری فتح آئین و قانون کی ہوگی۔ ابھی تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہوا تھا۔ میرے کالم سے جو کھربلی مچی اس نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی پریشان کر دیا۔ ایک دن خان صاحب نے مجھے وزیر اعظم ہاؤس بلایا اور کہا کہ وہ کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ میں جب رخصت ہو رہا تھا تو خان صاحب نے سرگوشی کے انداز میں مجھے کہا کہ تم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بتا دو میں ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا۔ میں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جانتا ہوں، نہ میرا ان سے رابطہ ہے۔ میں تو صرف اس لیے بار بار کالم لکھ رہا ہوں کہ میرے خیال میں حکومت کو عدلیہ سے محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے۔ میری بات سن کر وزیر اعظم کی زبان سے انگریزی میں صرف یہ لفظ نکلا، انبلیویبل۔ اسی شام جنرل باجوہ اور میرے مشترکہ دوست نے مجھ سے شکوہ کیا کہ آپ نے میری گزارش کا لحاظ نہیں کیا، اور واقعی میں نے زیادتی کی حد تک اس دوست کے ساتھ بدلحاظی کر دی۔ یہی دوست اب مجھ سے ڈرتے ڈرتے پوچھ رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز کی حمایت پر آپ کو ندامت ہے یا نہیں۔ سوال سن کر چند لمحے خاموش رہا۔ غلطی کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے ندامت تو نہیں، البتہ افسوس ضرور ہے۔ میرا خیال تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں جو فیصلہ لکھا وہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ خود میں نے بھی ہمیشہ سیاست میں خفیہ اداروں کی مداخلت پر تنقید کی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دراصل اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا تسلسل تھا، لہذا میں کسی جج کی نہیں بلکہ اس موقف کی حمایت کر رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے ذاتی طور پر بہت تکلیف اٹھائی۔ کمال یہ ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان نے مجھے ذاتی طور پر یقین دلایا تھا کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں بھجوائیں گے، لیکن چند دنوں بعد انہوں نے یہ ریفرنس صدر عارف علوی کو بھجوایا اور صدر نے یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا۔ 11 جون 2019 کو روزنامہ جنگ میں رسوائیوں سے ڈرتا ہوں کے عنوان سے میں نے عمران خان کو یاد دلایا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ ریفرنس نہیں بھجوائیں گے، لیکن آپ نے تو ریفرنس بھجوا دیا۔ وکلا کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی قاضی صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو دبرایا اور دھمکایا جانے لگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ میری پہلی باقاعدہ ملاقات لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس کے دوران ہوئی۔ میں نے اپنی تقریر میں ان کے خلاف ریفرنس کی مذمت کی تو وہ ناظرین میں بیٹھ کر مجھے سن رہے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے مجھے اپنے انگریزی میں لکھے ہوئے مقالے کی نقل دی جو آزادی اظہار کے موضوع پر اس کانفرنس میں پڑھا گیا تھا۔ ان کے چیف جسٹس بننے تک میں اس غلط فہمی میں رہا کہ وہ آئین و قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔
13 अप्रैल 2023 को मैंने सकूत आयन के खतरे पर कॉलम में लिखा कि जस्टिस कादी फायद ईसा सकूत आयन नहीं होने देंगे, क्योंकि सकूत आयन हमें सकूत डाका से बड़े साने से दुचार कर सकता है। अफसोस कि मेरी राय बिल्कुल गलत निकली। चीफ जस्टिस बनने के बाद कादी फायद ईसा ने फैजाबाद धरना केस में अपने फैसले की खुद ही खिलाफ वर्जी की और वो खुफिया दौरों की सियासत में मुदाखलत के सूलतकार बन गए। वो बुरे वक्त में भाग भाग कर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचते थे। चीफ जस्टिस बने तो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत को रौनियत से ठुकराते हुए कहा, जज तकरीरें नहीं करते बल्कि फैसले लिखते हैं। कादी साहब 13 माह चीफ जस्टिस रहे, लेकिन इस मुसर अरसे में ज्यादा वक्त वो अपने साथी जजों से और साथी जज इनसे लड़ते रहे। इसके दौर में हाई कोर्ट्स के जजों के साथ वही कुछ होता रहा जो इमरान खान के दौर में जनरल फैज हमीद ने जस्टिस शुक्र सिद्दीकी के साथ किया। जस्टिस काजी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस बनने के बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जिसने पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन कराया। इनका तल्लक बलोचिस्तान से था, लेकिन पिछले 13 माह में बलोचिस्तान से जितने नौजवान लापता हुए, इनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। काजी फायज ईसा के दौर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और गैर एलानिया सेंसरशिप में इजाफा हुआ। काजी साहब इन मामलात पर ना सिर्फ खामोश रहे, बल्कि उन्होंने सहाफियों पर ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए जिनका इनके पास कोई सबूत रहा था। इनका असल किरदार मुबारक सानी केस में सामने आया, जिसमें वो अपना फैसला बदलने पर मजबूर हुए और इसी केस की वजह से मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत ना बनने दी, ताकि काजी साहब आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ना बन जाए। काजी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस अपने किरदार से पंजाब पर एक एहसान फरमाया है। आपको ये नहीं कहेगा कि पंजाब ने नजरिया जरूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया। अब तो बहुत से गैर पंजाबी वकला ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर से ज्यादा बुरा जज बलूचिस्तान ने पैदा किया।